بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر جو جس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیالکوٹ کے واقعے کو لے لیں کہ واقعہ تو ہو گیا، وہاں پہ لوگوں نے جذبہ بھی دکھا دیا اور کہ جی ہم نے تو بہت رسول سے، اللہ کے رسول سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس آدمی نے کیا جرم کیا، اس کو قتل ہی نہیں کیا، اس کو آگ لگا کے مارا۔ لیکن اس کا جو آفٹر افیکٹ آتا ہے، جو دنیا بھر میں آتا ہے، وہ وہاں کے مقیم مسلمانوں کے اوپر آتا ہے، جو خاص طور پہ پاکستان سے گئے ہوئے وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں آباد ہوتے ہیں، یا وہ مسلمان جو کسی دوسری میجورٹی کے درمیان میں تھوڑے سے مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پہلے بھی سہمے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ اکثریت کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں جو سو کالڈ مسلمانوں کے رحم و کرم کے اوپر کرسچنز، ہندو یا دوسری اور منارٹیز ہوتی ہیں، جن کے اوپر آپ جب مرضی چاہے ظلم کر لیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا، جو سری لنکا کیونکہ ایک اچھی کنٹری ہے، پاکستان کی دوست ممالک میں شامل ہوتی ہے، پاکستان کے اچھے برے وقت میں وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت میں 35,000 تو صرف آنکھیں ہی انہوں نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں، گفٹ، کوئی پیسے نہیں لیے انہوں نے، گفٹ کے طور پر دیے، یعنی کہ 35,000 کے بدلے 70,000 لوگوں کو بینائی ملی جو انہوں نے دی، اور ابھی بھی کنٹینیوس جاری ہے، یعنی کہ ایک ایک آنکھ بھی اگر بدل دی جائے تو کم از کم ایک اندھے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے ڈینگی کا علاج کیا، بہت سارے اور واقعات ہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے تو واقعہ کر دیا جی، جوش میں آ کے۔ ابھی میں بعض لوگوں کو سنتا رہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی نہیں جی، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں، حضور کی شان کے اوپر۔ اور بھائی، حضور کی شان کے اوپر کون بندہ بات کر رہا ہے؟ وہ تو بات ہی کچھ اور تھی جس کے اوپر یہ سارا کا سارا فساد ڈالا گیا۔ تو وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو مسلمان رہتے ہیں بہت منارٹی کے اندر ہیں اور بہت غریب لوگ ہیں، میں آپ کو ایک جھلک سے ان کی دکھا سکتا ہوں، میں پھر باقی بات کرتا ہوں۔ وہ اتنی غربت ہے ان لوگوں کے اندر کہ بیچارے وہ، یہ دیکھیے گا کہ بیچارے وہاں دعائیں کر رہے ہیں اور حالات ان کے اتنے خراب ہیں کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے، غربت ہے ان کے اندر بے تحاشا، اور وہ بیچارے وہاں پہ سہم کے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ غریب آدمی کے بچے کو جب مرضی چاہے آتے جاتے بندہ تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، یہی حالات ان کے ہیں، ان کو تھپڑ نہیں مارتے، قتل ہی کر دیتے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پہلے ہی برا سلوک ہو رہا تھا جابس کے سلسلے میں اور چیزوں کے اندر، وہاں کے جو سری لنکا مسلم رہتے ہیں وہ بڑی ایک خوف کے عالم میں رہتے ہیں، جیسے پاکستان میں مائنارٹیز خوف کے عالم میں، خاص طور پہ احمدیہ جماعت جو سی ہے ان کے اوپر کافی ظلم ہوتے ہیں، اور ان کو نہ جابس کی ہے، باقی کرسچنس کو تو جاب مل جاتی ہے لیکن احمدیوں کو جاب بھی نہیں ملتی پاکستان میں۔ یہی صورتحال دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں بہت دلیری دکھا دی اور ہم بہت طاقتور ہو گئے، اور نہ تو اکثریتی پارٹی اس بات کو سمجھتی ہے، وہ ابھی بھی ان کو گلے لگا رہی ہے۔ لیکن اس کا جو نقصان کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کسی کرسچن کو مار دیا یا احمدی کے اوپر کر دیا، انٹرنیشنلی طور پہ جب آپ کو دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ملک میں آ گئے ہیں۔ ابھی جو پاکستان کبھی گرے لسٹ سے نہیں باہر نکلتا اور بلیک لسٹ میں جا رہا ہے یا ریڈ لسٹ میں جا رہا ہے، تو یہ اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے واقعات ہوتے ہیں مختلف پاکستان کے اندر، ان واقعات کے بنا کے اوپر اس کو ایسیس کیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں کتنے واقعات ایسے ہوئے جو منارٹیز کے ساتھ ہوئے، کتنوں کو مارا گیا، کتنوں کو گھر چلائے گئے، کتنوں کی عبادتگاہیں تباہ کی گئی، اور کتنوں کو قتل کیا گیا، اور کس بے دردی سے قتل کیا۔ جیسے کہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ غیر معمولی واقعہ ہے، یعنی کہ خالی قتل ہی نہیں، کوئی قتل کر کے بھاگ گیا، ایک قتل کر کے بھاگ جانا، ایک آدمی اس کو ڈھونڈ رہی ہے پولیس جب پکڑا گیا، لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ ہجوم اکٹھا ہوا، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کو دفتر سے نکالا، اوپر سے نیچے پھینکا، اس کے کپڑے اتارے، اس کو مارا، قتل کرنے کے بعد اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی، اور پھر جو قاتل ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا، ہم نے واصل جہنم کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ اب یہ واقعات جو سے ہیں نا، یہ میں نے کل ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر، جو نواز شریف کے داماد کے اوپر، جو کیپٹن صفدر کے اوپر، جو کل دلیری سے بتا رہا ہے کہ جی ہم نے تو، کیونکہ میں اسے وکیل سے اس لیے ہاتھ نہیں ملایا، اب یہ قبضہ گروپ ہے، یہ چوری کی زمین پہ قبضہ کیا، چوری انہوں نے کی، اور وہاں پہ اس نے کہا جی ہم سے بیٹھ کے بات کو، اس نے کہا جی میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا کیونکہ اس نے قادیانیوں کا ساتھ دیا ہے، میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شکل دکھاؤں گا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آئے گا تو بات تو جہنم میں جائے گا جو جہنمی کام کر رہا ہے. تو اس چکر میں لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری دماد تب بھٹو کا تو تو بھی نواز شریف کا دماد ہے, ایک دن تو بھی صدر بن جائے گا یا وزیر اعظم بن جائے گا. تیری قسمت میں نہیں ہے یہ, تو ایک بونگا آدمی, جھوٹا آدمی ہے. آصف علی زرداری کا پھر بھی کوئی ایک کیا کہتے ہیں نا کہ گریٹ ہے, اس کے اندر گریس بھی ہے, وہ اس کو بات کرنی آتی ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں. اس کو تو یہ تو تمہیں تو ایک پاگلوں کی طرح استعمال کرتی ہے, تمہاری بیوی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے اسے تمہیں. تو یہ حالات اس کے کل وہ بھڑکا رہا تھا لوگوں کو کہ تم نکلو اور ہم تو جانیں بھی قربان کر دیں گے. اور بھائی کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اور یہ میں نے کل پروگرام کیا تھا تو مجھے ابھی تک جو سی ہے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. ہمارے وزیر اعظم نے چند دن پہلے کہا تھا کہ آپ کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کے کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرے گا یا نعرہ لگائے گا یا کسی کے کو لوگوں کو بھڑکائے گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا تم نہیں چھوڑو گے تو پھر کون اس کو پکڑے گا؟ اب تم نے تو چھوڑ دیا اس کو, وہ تو ابھی زندہ آتا پھر رہا ہے. تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ یہ چیزیں بھی جو سی ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھاتا ہے اس کو, اور جو لوگ چیک کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا بات کی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے کیا رد عمل ہوا. یہ سابقہ وزیر اعظم کا داماد ہے, یہ کیا لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سری لنکا کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا یہ سارا کا سارا جو ہے نا ٹوپی ڈرامہ ہے انہوں نے کیا. 24 لوگوں کو گرفتار کر لیا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ شارٹ ہوتے جائیں گے. ایک کسی آدمی کو بلی کا بکرا بنائیں گے یا اس کو عمر قید دے دیں گے یا وہ بھی چپکے سے نکل جائے گا. تو یہ ہونا کیونکہ جو لبیک والے جو سے ہیں وہ حکومت کے اتحادی ہیں, اور حکومت جو سی ہے جس طریقے سے شکست کھا رہی ہے, جیسے بلدیاتی انتخاب میں خیبر پختونخوا میں شکست کھائی ہے, اس کے بعد ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے ملیں. اگر ان کو بھی آج چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پنجاب میں بھی ہاریں گے, سندھ میں تو خیر ہے ہی ان کا کوئی نہیں ہے, اور کوئٹہ میں بھی ہاریں گے. تو یہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہارنا ان کے نصیب میں لگتا ہے, جس طرح خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ کس کو پسند کر رہی ہے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ صرف باتیں کے ہی غازی ہیں, اس کے علاوہ جو سے ان کے پاس ہے کچھ نہیں. انہوں نے جو جوش جذبے سے آئے تھے, جیسے نعرے لگا کے آئے تھے, انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے, صرف نعرہ بازی کرتے رہے. اور اس کے بعد جو سے انہوں یہ کچھ نہیں کر سکے, نہ افغانستان سے تعلقات سے بنا سکے, نہ انڈیا سے, اور نہ ہی دنیا بھر میں. مقروض زیادہ ہو گئے, قرضوں میں زیادہ پھنس گئے, اور ایک قرضہ لینے کے لیے 2 قرضے اور لے لیے, اور اس کو ایک قرضہ دکھا کے 2 قرضے لے لیے, اور وہ بھی تم کھا جاؤ گے تو باقی قرضے کون دے گا؟ تو آپ کی جو املاک ہیں, جو آپ کی انٹرنیشنل پراپرٹیز ہیں, وہ اب خطرے میں آ رہی ہیں. اور جو خطرے میں آتی جائیں گی پاکستان کا دیوالیہ پن جو سے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو ان جیسے نااہل لوگوں سے, جن لوگوں نے پاکستان کو اکنامک پالیسی کا جھانسا دے کے ووٹ لیے اور پھر اس کے بعد یو ٹرن کیسے لیے, وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. اور یہ ناظرین, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو سی ہے نا, یہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جو سی ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا ہے کہ ثانیہ سیالکوٹ کے بعد سری لنکا میں مسلمانوں کو درپیش ممکنہ خطرات سے انہوں نے بات کی. ممکنہ خطرات تو وہ ہیں, وہ اتنے زیادہ خطرات ہیں کہ یہ وہ اگر جس طرح سے پاکستان میں جذباتی ہیں نا, ہر ملک میں جو لوگ روٹی کھاتے ہیں وہ بھی جذباتی ہوتے ہیں, تو وہاں سری لنکا میں بھی جذبات ہیں. آپ نے دیکھا ہوا کتنا عرصہ وہاں پہ انہوں نے ایک جنگ ہوئی, جس کے بعد جو سی ہے جب کہ آج امن ہوا ہے, تو وہ جذبات جو سے دوبارہ بھڑک اٹھ سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑے گا. اگر جذبات کو ہم قابو نہیں رکھیں گے تو دنیا میں صرف اور صرف ہماری جو سی ہے نا وہ شامت ہی آنی ہے ہر جگہ پہ. پاکستانی کہیں بھی جائے گا اس کی شامت اس واسطے آئے گی کہ آپ نے اپنے ملک میں کیا کیا, ایک شخص کو جلا کے مار دیا, یہ آپ کا انصاف ہے. پھر آپ کی حکومتوں نے کیا کیا, حکومتوں پہ بھی آئے گا. ابھی تک حکومت جو سی ہے وہ آنا جانا کوٹوں کا ہو رہا ہے, ابھی تک کوئی مضبوط فیصلہ نہیں ہوا. جب تک ان لوگوں کو پھانسیاں نہیں لگتی, ان کو سزائیں نہیں ہوتی, جب تک دنیا کی تسلی نہیں ہوگی. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے, ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. شکریہ بہت بہت.